अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ी शिबरा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 23। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी छोटी सी बातें होंगी, कुछ शिकवे होंगे, कुछ शिकायतें होंगी। शिकायतें कुछ इस तरह से होंगी कि आप लोगों को शिकायत होगी कि आरज़ी शिब एपिसोड नहीं देती हैं और वक्त पे नहीं देती, और भी पता नहीं क्या क्या। तो मेरे प्यारे जवानों, आप सबको मैं बहुत पहले बता चुकी थी कि ये पहले से लिखा हुआ नहीं, वो पुरानी घिसी पिटी बातें। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैम। मैं बस इतनी सी बात बताऊंगी कि रमज़ान में ना मेरा लिखने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मैं थोड़ी इस्लामी हो जाती हूँ, ज़्यादा हो जाती हूँ। और घर में भी कुछ मामलात ऐसे होते हैं, अफ्तारी, सहरी और भी 100 काम आप लोगों को भी होते होंगे, ऑब्वियसली सबको होते हैं। तो उस पूरे टाइम पीरियड में लिखने का वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मुझे जहाँ वक्त मिला है मैंने वहाँ लिखा है। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं रमज़ान के बाद चांद रात वाले दिन से स्टार्ट करूँ, ताकि आप लोगों को एक साथ डेली बेसिस के ऊपर एपिसोड्स मिलें और आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों की क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई है, हमें एपिसोड भूल गई हैं, या व्हाटएवर आप लोग बोल सकते हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोगों का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहता था। जो एपिसोड्स मतलब मंथली चलती थी, तो हम लोग पूरा महीना इंतज़ार करते थे और हमें पिछली कहानी भी याद होती थी, क्योंकि हम अपनी राइटर की, पसंदीदा राइटर्स की कहानियों को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे। और तशना यार के हवाले से आप लोगों ने मुझे बहुत शदीद प्यार दिया, जिसको मैं हमेशा याद रखूँगी, कभी भी नहीं भूलूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी मुझे फुली सपोर्ट करेंगे, जैसे अब तक करते आ रहे हैं। कुछ बंदियाँ हैं जो मुझसे बहुत शदीद वाला नाराज़ है, क्योंकि वो मुझसे प्यार भी बहुत करती हैं, तो आई नेवर माइंड। बट यही कहूँगी कि ये रमज़ान तक सीन चलेगा हमारे साथ, वीकली वाला, क्योंकि वीकली भी मुश्किल ही हो रहा है, क्योंकि बहुत टफ़ टाइम है। एक तो बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता है, और बाकी ये है कि आज आपको एक साथ 2 एपिसोड्स मिलेंगी और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक में मिलेंगी। तो फिर आप लोग मुझे ये शिकायत ना कीजिएगा कि बीच में कोई एपिसोड नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और पूरी कोशिश होगी कि ईद के बाद इसको रेगुलर करें, और मैं एडवांस में लिखूँ और आपको डेली बेसिस पे मिले इंशाल्लाह। तो अब मज़ीद बातें किए बगैर चलते हैं हम लोग तशना यार की एपिसोड नंबर 23 के ऊपर। जिन लोगों को पिछला भूल गया है वो उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आतिफ़ असलम की सुरीली जादुई आवाज़ के शहर में निशा डूबी हुई थी। स्टेज मुतहरिक रोशनियों से चकमगा रहा था। पंडाल में बैठे लोग आतिफ़ असलम के साथ गुनगुना रहे थे, बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो, हाँ मैं देखूँ जहाँ जब उस जगह तुम ही हो, इस ज़मीं से फ़लक के दरमियाँ तुम ही हो, बेशुमार तुम ही हो। भीड़ सुरीली धुन के साथ हम आहंग हो रही थी, सिवाय एक शख्स के जो जलती बुझती स्टेज की रोशनियों में गाहे बगाहे अपनी तशना आँखों को निशा के मनमोहने मुखड़े से सराब कर रहा था, जो उसे अपने मासूम हुस्न से दीवाना कर गई थी। कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह, ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं, साया भी तेरा दिखे तो पास जाके इसमें हम सिमट जाते हैं। अचानक पुरजोश हजूम के दरमियान पीछे से लगने वाले धक्के ने निशा को आगे की सिमत धकेला था, मगर वो संभल गई थी, जिसे जसीम और निशा दोनों ने महसूस नहीं किया था। जब ही निशा को दूसरी बार भी ठीक वैसे धक्का लगा था। अब की बार जसीम सीधा हुआ था, जिससे निशा को, जो अपना तवाज़ुन संभाल ना पाई थी और मुंह के बल गिरती, जसीम ने उसे अपनी आहनी मजबूत गिरफ्त में संभाला था। तुम ठीक हो? उसने तशवीश भरे अंदाज में निशा को देखा था, जो भी उसके हिसार में थी। मैं ठीक हूँ, वो संभल कर उसके कान के नज़दीक बोली थी, जिसकी हार्ट बीट मिस हुई थी। जब भी ठीक उसके पीछे खड़े लड़कों के टोले ने ऊंची आवाज़ में गाना गुनगुनाया था, बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। जसीम आंखों में सुर्ख डोरे लिए गैज़ो गज़ब में पीछे की सिम पलटा था, जिनकी नज़रों का महवर इस वक्त सिर्फ निशा थी, जिन्होंने उसे देखकर बेहंगम जाहिलाना कहके लगाए थे।
وہ ان کی سمت بڑھنے لگا تھا مگر نشا نے اس کی راہ میں رکاوٹ حائل کی تھی۔ وہ اس کی مضبوط کلائی اپنی نازک ہاتھ کی تحویل میں لے گئی۔ نو نو کنٹرول جسیم، نشا نے گھبرا کے جسیم کے کان میں چلا کے بولا، جسے اکیلے جسیم کو ان سے بھڑنا نامناسب لگا۔ یہ گندے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے منہ لگنے کی، لیٹس گو۔ وہ اس کے ساتھ پنڈال سے باہر نکلی تھی جو بردباری سے سوچتا ہوا اپنے پنپتے غصے پر قابو کی پارکنگ ایریا کے جانے پڑا تھا۔ وہاں بھی لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ڈرائیور اور گارڈ کو کال ملا رہا تھا، جو جنگل بیابان جگہ کی بھی سگنل کی کمی کے باعث فی الحال ناممکن لگ رہا تھا۔ میرے ڈرائیور کا نمبر نہیں لگ رہا نشا، شاید سگنل پرابلم ہے، تم یہیں رکو، میں دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے سامنے بنے پارکنگ ایریا کے سمت پڑا تھا، جبھی وہی لڑکوں کا ٹولہ جو انہیں اندر بھی پریشان کر رہا تھا باہر تک ان کا پیچھا کرتے ہوئے آدھم کے تھے۔ ہے بیبی، لگتا ہے تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے، یو کین جوائن اس۔ وہ نشا کو کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی سمت دھکیلنے لگا جو خود کو ان سے آزاد کرانے کی کوشش کری تھی۔ مانٹی یار، یہ تو نخرے ایسے کر رہی ہے جیسے کوئی شریف بیبہ بچی ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اپنے دوست کو دیکھ کر بولا۔ وہ نشا کا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا جو تکلیف سے کراہ اٹھی تھی۔ جنگلی انسان، چھوڑو مجھے، وہ غصے میں چلائی تھی جس کی کھینچا تانی میں اس کی شفون کی بازو کندھے کے پاس سے پھٹی تھی۔ لمحوں میں مجمع اکٹھا ہو گیا تھا جو اسے چھڑوانے کے بجائے یا سیکیورٹی کو بلانے کے موبائل کے اوپر ان کی ریکارڈنگ بنانا شروع ہو گئے۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں ورنہ میں تمہارا خون پی لوں گی۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ غصے کی جگہ خوف نے بصیرہ کر لیا تھا۔ یہ سارا کھیل چند لمحوں میں ہوا تھا جبھی اس دیو قامت لڑکی کا کسی نے شانہ ہلایا تھا جس پر اس نے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب جسیم نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ چڑھا تھا جس کی صبر و برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ یو باسٹرڈ، ہاؤ ڈیئر یو ٹچ ہر۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا تھا جسے جسیم نے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہیرس کرنے کی؟ وہ اپنے سر سے اسے ٹکر مارتے ہوئے بولا جو الٹے قدموں اپنی گاڑی کے اندر گرا تھا، جس کا ایسا انداز دیکھ کر نشا دنگ رہ گئی تھی۔ وہ نشا کی جانب پلٹا تھا جس کی ایسی ابتر حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ کندھے کے پاس سے پھٹی قمیض دیکھ کر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ جسیم نے تیزی سے اپنا کیجول کوٹ اتار کر نشا کے نازک شانوں کے اوپر ڈالا تھا۔ یو آل رائٹ؟ وہ روتی نشا کو اپنے مضبوط حصار میں لیے بولا جسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ تپتی دھوپ سے گنی چھاؤں میں آ گئی ہو جو سخت خوفزدہ تھی۔ کیسا تحفظ بھرا انداز تھا جو اس کا محافظ بن رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید اس سے کچھ بولتا یکدم وہ پلٹا تھا۔ مارو سالے کو، اس آوارہ لڑکے کے برابر میں بیٹھے دوست نے کرودھ میں کہا جو گاڑی سے باہر نکلے تھے، جنہیں دیکھ کر نشا کے نازک ہاتھوں کی گرفت جسم کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی جو اسے اپنی مضبوط آہنی گرفت میں قید کیے کھڑا تھا۔ اپنی جگہ پہ رک جاؤ سب کے سب ورنہ یہیں بھون کے چھلنی کر دوں گا۔ جسیم کے پیچھے سے اچانک گارڈ نمودار ہوا تھا جس نے ان تینوں پر گن تان لی تھی، جس کی بروقت مداخلت پر نشا نے شکر ادا کیا تھا، جو گارڈ کے آتے ہی کسی طوفان کی طرح دم دبا کے بھاگے تھے۔ لیٹس گو۔ اس کے نازک ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے بھیڑ میں سے باحفاظت نکالتا گاڑی کی سمت پڑا تھا، جس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا آج نشا کو بےحد اچھا لگ رہا تھا۔ وہ لمبا چوڑا سا مضبوط نظر آنے والا شخص اس کا سب سے بڑا محافظ ثابت ہوا تھا، جس کے اس قدر پروٹیکٹیو انداز پر وہ دل سے قائل ہوئی تھی۔ اسفندیار ولی خان نے گاڑی کو اسپتال کے آگے بریک لگائی تھی، جس کا دروازہ اسپتال میں پہلے سے موجود منصب کے گارڈ رفیق نے کھولا تھا۔ سر میڈم، اسفندیار کے جاندار تھپڑ نے اس کی زبان کو قفل لگائی تھی، جس کے جبڑے اور کنپٹی کی نسیں غصے سے واضح ہو رہی تھی۔ تم لوگوں سے میں بعد میں نپٹوں گا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔
उसने अपना ब्रांडेड कोट उतार कर गाड़ी में फेंका था और उन्हें पीछे धकेलता हुआ अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ था, जहां मीर बख्श उससे पहले ही पहुंच चुका था। मनसा कहाँ है? वो सख्त इज़्तिराब की हालत में सिगरेट सुलगा कर एक कश लेते हुए बोला, जिसके अंदर एक हश्र बरपा था जो मीर बख्श के साथ तेजी से चल रहा था। सर, वो आईसीयू वार्ड में है। मीर के गले में गिल्टी उभर कर माधूम हुई थी, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसकी अव्वलीन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी मनसा मजीद को सिक्योरिटी देना भी थी, जिसमें वो आज बुरी तरह से नाकाम हुआ था। वो ठीक तो है? असफन अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए बोला, जिसके चेहरे पर एक अजियत रकम थी, जिसका जवाब फिलहाल मीर बख्श के पास भी ना था। उसके साथ उसके मुहाफिज भी थे। लोग शायद उसकी शख्सियत से मरूब होकर उसे देख रहे थे, जो मुंतशिर सोचों के साथ एक हाथ से सिगरेट पीता, चार चार गार्ड्स के साथ बेनियाजी से चलता, कोई मगरूर शहजादा लग रहा था। उसकी सारी हिस्से यकदम से बेदार हो गई थी, जैसे मीर बख्श ने दिल दहला देने वाली इतला दी थी, जो उसके लिए तशवीश का बाइस बनी हुई थी। क्या उसे आने में बहुत देर हो गई थी? क्या मनसा मजीद उसका अजीम नुकसान कर चुकी थी? वो आंखों में सर तासुर लिए उलझे हुए अंदाज में खुद को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार कर चुका था, जिसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। उसका एक एक कदम भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अंदरूनी ताकत उसे इस जानिब जाने से रोक रही थी। वो चलने लगा, जब उसकी नज़रें साकित हुई थी सामने का मंजर देखकर, जैसे बैक वक्त मनसा का सही सलामत खड़े होना खुशी से हमकनार कर गया था, वहीं दूसरी जानिब उसका गुस्सा ऊत कर आया था। उसे अपने कज़न बिलाल के नज़दीक खड़ा देखकर, जो मनसा के नाजुक शानों पर अपनी मजबूत हथेलियां जमाए खड़ा हुआ था। उसकी रगों में खून की फशार बुलंद होने लगी। असफंडियार ने सिगरेट को ज़मीन पर तेज़ी से मसला था, जिसके मुंजमद कदमों में जंबिश हुई थी। वो खुद को उनके नज़दीक जाने से रोक ना पाया, जो राहदारी के आखिर में खड़े थे। उसके गार्ड ने अपने मालिक के पीछे आना चाहा था, जिन्हें असफंडियार ने हाथ के इशारे से रोक दिया। ये नहीं था कि वो कोई तंग नज़र इंसान था या मनसा को किसी शक के ज़मरे में ले रहा था। बस उसे मनसा मजीद के नज़दीक अपने सिवा हवा का गुजर भी बर्दाश्त न था। वो सख्त निगाहों से उन्हें घूर रहा था, मगर इससे पहले वो बिलाल की कोई दुर्गत बना पाता, वो आईसीयू में नर्स के बुलावे पर अंदर गायब हुआ था। उसके कदमों ने ब्रेक लगाई थी। वो गहरा सांस लेते हुए खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाने लगा, जो मनसा को अपने गुस्से का निशाना बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता था। मगर खातिर हुआ कोई असर न हुआ। वो चंद लम्हों में उसके नज़दीक पहुंचा था। किससे पूछकर तुम यहाँ पर आई हो? वो तैश और गैस में बिफरा भूला, जिसने मनसा मजीद का बाजू बहुत बेदर्दी से अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़कर उसका रुख अपनी सिमत किया था, जो इस अफ्ताब के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो हवास बाख्तगी के आलम में उसे देखने लगी, जो कुछ देर पहले तक किस कदर बिफरे हुए समंदर की तरह उसके बारे में क्या कुछ न गुमान कर चुका था। अब गुस्सा उसके चेहरे से झलक रहा था। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? मालूम है कितना ख़तरा है बाहर तुम्हारे लिए? अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता तो? नरमी उसके लहजे से मनकूत थी। वो अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा बोला था, जो आज मनसा मजीद के सामने एक अनोखे रूप में आया था। इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? वो उसे कोई रियायत देने के मूड में बिल्कुल ना था। उसे एक झटके से दीवार के साथ पिन करते हुए बोला, जो जोश में भी उसके सर के पीछे हाथ रखना ना भूला था। इस वक्त अक्खड़पन ऊद कर आया था असफंडियार वली खान पर, जो कुछ देर पहले तक अपनी कीमती शय को खो देने के खौफ में मुब्तला था। इस वक्त उसके गुस्से का ग्राफ बुलंदियों को छू रहा था। उसके लिए ख्याल ही सुहाने रूह था। अगर मनसा को कुछ नुकसान पहुंच जाता तो? वो बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। नमकीन पानी से भरी मुतरन्नम आँखें जो रोने के बायस मज़ीद दिलकश हो गई थी। उसे वो कुछ निढाल सी लगी थी। अब खामोश क्यों?
जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बात का? वो दीवार पर हाथ टिकाए मुकम्मल उसे अपनी ओट में लिए खड़ा था, जिसकी परफ्यूम और सिगरेट की मिलीजुली खुशबू ने उसे अपने हिसार में जकड़ रखा था। मनसा का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे बोलने में कितनी दिक्कत हो रही थी। वो सोचने समझने की सलाहियत खोने लगी थी, जो बिना बताए उसे यहाँ इतनी दूर चली आई थी। वो सारा सीमा से उसके सीने पर सर टिका गई, जिसने ऐश्वर्या के सर्द रवैये के बावजूद उसके जज्बात की तपिश को मुंजमद ना किया था। जो न डरी थी न झिझकी थी, बल्कि आज वो अस्फन वली खान को भीड़ में गुम एक ऐसी बच्ची लग रही थी जो किसी अपने को देख कर रोने लग जाए। वो हक तक खड़ा रह गया उसके इस इक़दाम पर, जिसकी नाजुक मखरूती उंगलियों की गिरफ्त मजबूत थी उसकी ड्रेस शर्ट पर। लम्हे भर को निगाह बदली थी ताकि ये तासुर टूट सके, मगर उसका इल्यूजन इस कदर कवी था कि वो दिल में धड़कन बनकर धड़क रही थी। वो अस्फन वली खान के सामने आज एक नए रूप में खड़ी हुई थी, जिसके अंदाज में खुद सुबुर्दगी थी, जो उसे अपना मान रही थी, अपना गम बांट रही थी। क्या वो किसी महवियत के आलम में थी या वो मुंतशिर थी? वो हैरान नज़रों से उस दिलरुबा को तक रहा था, जिसकी आंखों से मुतवातिर बहते गरम सियाल उसकी कमीज़ को भिगो रहा था। अस्फन के एसाब ढीले हुए थे, जो उसे परखती निगाहों से देख रहा था, जो उसका गम गुसार था। बीजान की तबीयत बहुत ख़राब है अस्फन, वो आईसीयू में है। उसके लहजे में दुख और अफसरदगी पहना थी, आंखों में कर्ब के साथ साथ सुर्खी भी झलक रही थी। वो सिसक रही थी, उसका पूरा वजूद रोने के बायस हिल रहा था, जिसके लिए बीजान की शफीक हस्ती माँ और बाप दोनों का दर्जा रखती थी। वो हिचकियों के दरमियान बोली। उसकी ऐसी बिखरी हुई हालत देखकर उसने लब भींचे थे। जो सबसे काम लेता बिलाखिर बोल उठा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उन्हें। वो उसे मजबूत बाजू के घेरे में लिए बोला। उसका सहारा पाते ही वो और शिद्दतों से रोने लगी। वो नरमी से उसे एक हाथ के इशारे में लिए दूसरे से मीर बख्श को कॉल पर इजलत में समझाने लगा, जैसे चंद मिनटों में ही सीनियर्स डॉक्टर का पैनल बुला लिया। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो मनसा को अपनी पोजीशन का इदराक लम्हों में हुआ था। वो अपनी जल्दबाजी पर जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। उसका दिल किसी और ही लय पर धड़कने लगा था। उसने गैर महसूस अंदाज में अस्फन वली खान से दूर होना चाहता, जो ऐसा नागज़ीर हालात में नामुमकिन था। कुछ कहा है तुमने? अस्फन वली खान की निगाहें मुकम्मल तौर पर मनसा के चेहरे पर रक्सा थी, जो एक हाथ से उसे अपने हिसार में लिए दूसरे से उसके माथे पर बिखरे बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए नहायत सुकून और इत्मीनान से उसे देखते हुए बोला, जिसका चेहरा लाल कंधार की तरह सुर्ख हो रहा था। पलकों की चिलमन मनो बोझ तले रुखसार पर गिरी हुई थी। नहीं, बिलाल ने बहुत कहा था पर मुझे भूख नहीं थी, वो मध्यम लहजे में बोली, जिसका बिलाल के नाम पर मुंह तक कड़वा हुआ था, जैसे कोई कड़वी कोनीन खा लियो। जस्ट लुक एट योर फीट्स। उसकी गंभीर आवाज़ पर मनसा ने अपनी घनेरी पलकी बामुश्किल उठाई थी, जो उससे बास परस कर रहा था। मनसा ने अपना रोता चेहरा झुका लिया, जो उसके सूजे पैरों को देखकर मजीद गुस्से में आ गया था। उसने इर्द गिर्द में नजरें दौड़ाई थी, जहाँ सिंगल कुर्सी भी राहदारी में रखी नहीं गई थी। तुम अपने मामले में इतनी केयरलेस क्यों हो मनसा? वो उसे वहीं छोड़ता इजलत में उसे 2 कदम पीछे हुआ था। वो जिद हुआ था उसकी लापरवाही देखकर। रफ़ीक को बुलाओ। उसने करख्त लहजे में दरवाजे की दहलीज के पास खड़े अपने गार्ड को मुखातिब किया, जो ख़ास मनसा का मुहाफिज था। वो चंद सेकंडों में ही बमा रफ़ीक के वापस आया था। उस दौरान मनसा घनेरी पलकों की झालर गिराए खड़ी रही, जो शशोपंज का शिकार थी। बोलने सुनने की सलाहियतें मफलूज हो गई थी। वो अपनी नाजुक मखरूती उंगलियों को आपस में पेवस किए बेदर्दी से चटक रही थी। आखिर करना क्या चाहता था? डोंट। उसने हिकमी अंदाज में मनसा को टूका, जो चौंकी थी। बज़ाहिर वो मोबाइल पे मैसेज टाइप करने में मसरूफ़ था, मगर ध्यान के ताने बाने उसके मनसा मजीद के गिर्द मंडला रहे थे। मैंने इनकी नरमियाँ भी महसूस नहीं की मनसा अस्फनन, तो काइंडली मेरी किसी भी चीज़ को ख़राब मत करो। अस्फन वली खान की ज़ोमाइनी बात मनसा को निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गई थी,
جس کا دل کسی بھی وقت اچل کر حلق میں آنے والا تھا اس بے باک شخص کے ہاتھوں۔ تبھی رفیق نے اپنی کمبختی کو آواز لگائی تھی۔ یس سر، رفیق نے مؤدب انداز اپنایا۔ تمہیں میں نے کس کے لیے اپوائنٹ کیا؟ وہ گارڈ کے کرسی رکھتے ہی اپنے عقب میں کھڑے رفیق سے مخاطب ہوا تھا، جس کے اندر اس وقت آگ کے بام پڑ چل رہے تھے۔ سر، بیوی کے لیے۔ رفیق نے تھوک نکلا تھا، اس کے ماتھے پر شکنے ابھرتے دیکھ کر جو 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا۔ وہ اپنی قمیض کے بازو مصروف سے انداز میں فولڈ کر رہا تھا، جس میں سے اس کے کثرتی بازو جھلکنے لگے۔ تو پھر تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ پچھلے 4-5 گھنٹوں سے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ اسے کوئی چیئر بھی لا کر دینی ہے؟ اسفندیار ولی خان گویا شیر کی طرح دھاڑا تھا، جس نے زوردار ہاتھ رفیق کے سر پہ مارا تھا۔ اس کو رفیق پر اتنا غصہ تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے، جس کی دونوں غلطیاں ہی ناقابل معافی تھی۔ ایک منسا کو بنا اسے بتائے یہاں اسپتال میں لے آنا، اور دوسرا اس کا خیال نہ رکھنا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، اس سرد لہجے میں بولتا واپس پلٹا تھا، جو نیوی بلو پینٹ شرٹ میں ڈھیلی ہوئی ٹائی کے ساتھ کچھ الجھا سا تھا۔ جہاں ڈری سہمی سی منسا کو دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس کا جسم ہچکیوں کی سطح میں تھا، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ منسا، کیا ہوا؟ وہ اس نازک اندام پیکر کو اپنی مضبوط باہوں کے احسار میں لیے بےتابی سے بولا، جو اس کے مضبوط چوڑے سینے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ نے اسے میری وجہ سے کیوں مارا؟ وہ ٹوٹے لفظوں کے ساتھ بولی۔ کیونکہ یہ سارا میس اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئے۔ وہ منسا کی دلی کیفیت کا خیال کرتے ہوئے تھوڑا نرم لہجے میں بولا، جس کی رنگت سردی مائل ہو رہی تھی۔ بہرحال تمہارے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ تمہاری بی جان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ ان کی شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے طبیعت بگڑی تھی۔ بلال جیسے ہی ICU وارڈ سے باہر نکلا، اسے دور سے یہ گمان گزرا جیسے کوئی منسا کو زبردستی اپنی گرفت میں لیے کھڑا ہو۔ چند ثانیوں تک وہ متعیر سوا کھڑا رہا، پھر کچھ غلط فہمی کا شکار ہوئے وہ مشتعل انداز میں ان کی سمت بڑھنے لگا۔ چھوڑو منسا کا ہاتھ۔ وہ دونوں قدرے تنہائی والی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ بلال نے ایک جھٹکے سے منسا کا ہاتھ اسفندیار ولی خان کی گرفت سے آزاد کروایا تھا، جو اپنے دھیان میں منسا کے نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مٹھی کو زور سے بھیجا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہے منسا کو ہاتھ لگانے کی؟ بلال کرودھ میں بولا، جو اسفندیار ولی خان کو تیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ نو ویٹ! منسا نے ان کے بیچ مداخلت کرنا چاہی تھی، جسے اچھے سے ابتسام کا حلیہ یاد تھا، جسے اسفندیار ولی خان نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، صرف اور صرف منسا کو چھونے پر۔ بلال اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کیے اسے اپنے پیچھے کھڑا کر گیا اور ڈٹ کے اسفندیار ولی خان کے سامنے ہوا، جسے دیکھ کر مقابل کے ماتھے پر بل ابھرے تھے، جس نے منسا مجید کو چھوا تھا، جو اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اسفندیار کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے بلال کی ناک پہ مکہ دے مارا۔ منسا گنگ کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا غصہ دیکھ کر، جس کے مضبوط ہاتھ کی مار نے بلال کی ناک اور ہونٹ سے خون نکال دیا، جس نے جوابی کارروائی کی تھی، مگر اسفندیار ولی خان کو وہ چھو بھی نہ پائے۔ اسد پلیز! منسا ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر آئی تھی، جن پر ایک دوسرے کو مارنے کا جنون سوار تھا۔ وہیں بلال اس اونچی قد و قامت والے خوبرو مرد کو دیکھ کر شاکڈ ہوا تھا، جسے منسا نے اسفندن کہہ کے پکارا تھا۔ تو کیا وہ اسفندیار ولی خان تھا، منسا کا شوہر؟ پرنس چارلز! دور رہو مجھ سے مائی لیڈی! وہ جوش میں بھی ہوش و احتیاط سے منسا کو سائڈ پہ کر گیا، جو سخت پریشانی کے عالم میں بھی مائی لیڈی کہنے پر جھیپ گئی تھی۔ تیری ہمت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کا گریبان دبوچے بولا، جو جلالی انداز میں اس پر دھاڑا تھا، جو ڈرنے کے بجائے اس کی بات پہ مسکرا رہا تھا، جیسے وہ اس کے انداز کو خوب انجوائے کر رہا ہو، جس سے اسفندیار ولی خان کا منسا کے لیے ایسا پروٹیکٹیو انداز بہت بھایا تھا۔ وہ اب جوابی کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دے اسے، مت ماری! وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے بولی، جو بھڑکا تھا بلال کے لیے اس کا فکر مند انداز دیکھ کر۔ شور و غل سن کر ارد گرد کے کمروں سے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ کیوں چھوڑوں میں اسے؟ وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیے گرجدار لہجے میں بولا، جو ساکن ہوئی تھی اس کا ایسا انداز دیکھ کر، جو پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا، مزید
منسا کے رویے نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ میں اس کی جان لے لوں گا اب اگر تم اس کے لیے بولی تو۔ اس کی آنکھوں سے شرارے ابل رہے تھے جسے منسا کا بلال کے نزدیک جانا زخمی شیر بنا گیا۔ اسفن نے اسے کک ماری تھی جو ماربل کی ٹھنڈے فرش پہ گرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو میری جان لینی ہوگی اگر آپ نے اسے کچھ بھی کیا تو، وہ تڑپ کر بولی، جس کے ایسے انداز دیکھ کر اسفندیار ولی خان اش اش کر اٹھا۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بلال کو چھوڑ کر منسا مجید کی نازک کمر میں بازو حمل کی اسے اپنی مضبوط گرفت میں جھٹکے سے لیا تھا جو اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس کے اس اقدام کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی جو وحشت زدہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ اسے کسی نازک آبگینے کی طرح چھوتا تھا، مگر آج اس کا یہ انداز، یہ جنونیت دیکھ کر منسا کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے منسا مجید، وہ اسفندیار ولی خان کی ہے، جو اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ اس جیسے کے لیے دی جائے۔ وہ ہرایا تھا، جانے کیسے اس کے لب و لہجے تک میں کڑواہٹ آ گئی تھی، جسے دیکھ کر منسا کا چہرہ زردی مائل ہوا تھا۔ اطراف میں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ لینا دینا نہ تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بہت ہو گیا تمہارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ، اب چلو یہاں سے۔ وہ خوف سے کانپتی منسا مجید کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے بولا، جو جانے سے انکاری تھی، نہیں مجھے بی جان کے پاس رہنا ہے۔ آواز میں لرزش کے ساتھ ہٹ نرمی بھی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ سرد انداز میں پھنکارتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی۔ سوری بیبی، تم آلریڈی اپنی جان سے زیادہ خود کو تکا چکی ہو، اس لیے گھر تو تمہیں چلنا پڑے گا۔ باقی بیر یہاں پر ہے، وہ سب کچھ دیکھ لے گا، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہاری جگہ یہاں خود چکر لگاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل لہجے میں لفظوں کو چبا کر بولا جس کا انداز حکمیہ تھا۔ پر میں، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا جس کے لفظوں کو اسفندیار نے کفل لگائی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی انگشت شہادت رکھ گیا۔ کم آن، وہ اس کی بات کو انسنا کرتا اس لیے اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، سٹون مین کہیں گے۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ گاڑی راستوں پر گامزن تھی، وہ سنجیدہ سا ونڈ اسکرین کو گھور رہا تھا۔ ذرا اونچا بولو، مجھے اپنی تعریف ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی۔ اس کے انداز میں واضح شرارت چھپی تھی۔ اسے زج کرنے میں اسفندیار ولی خان کو جیسے لطف آ رہا تھا جو سیخ پائی تھی۔ لمحے بڑھ کر اسفندیار کی بھوری مقناطیسی آنکھوں نے ان کالی شفاف شیشے جیسی آنکھوں میں جھانک کر بولا جہاں سمندر امڑ آیا تھا۔ وہ برہم ہوا تھا۔ تمہیں میری جان چلانے کے علاوہ کیا آتا ہے منسا؟ تمہیں میری جان چلانے کے علاوہ کیا آتا ہے منسا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ منسا کے ساتھ تھوڑا سخت ہوا تھا، جو مسلسل گاڑی میں بیٹھی رو رو کر خود کو ہلکان کری تھی۔ اس نے ڈھیر سارے ٹشو نکال کر اس کی گود میں رکھے تھے۔ خون بھی نہ آتا ہے مجھے، وہ بھڑک کر بولی۔ اس کے ایسے انداز پر اسفندیار مسکرایا تھا جو کتنی بے ضرر سی تھی۔ اس کے مزاج کی تلخی کا اسفندیار پر الٹا اثر ہو رہا تھا جو پرسکون انداز میں اسے سنبھال رہا تھا۔ منسا نے ٹشو واپس اس پر اچھالے تھے۔ یہ تو بریکنگ نیوز ہے میرے لیے مسز، اسفندیار ولی خان ایک ویمپائر ہے، وہ خلاف توقع ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جو بظاہر تو غیر سنجیدہ تھا، مگر کچھ دیر پہلے تک اس کا دل واقعی ڈر گیا تھا ان دونوں کو کھو دینے کے خوف سے، جسے آج اس بات کا شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ برابر میں بیٹھی یہ جانے جا اس کی کمزوری بن گئی تھی جس کے عشق میں وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ تنک کر بولی اور اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ وہ اسے پرسکون سمندر جیسا لگا تھا جو اپنے اندر بہت کچھ مدغم رکھتا تھا۔ وہ اس کا موڈ آف ہوتا دیکھ کر ڈسٹرب ہوا تھا جو اس کے سمت دیکھنے سے بھی گریز کری تھی۔ اچھا بات تو سنو منسا، مسئلہ جو انداز میں بولا جو محظوظ ہوا تھا اسے خائف دیکھ کر۔ اس نے مصروف سے انداز میں ونڈ اسکرین پر نظر جمائے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جسے منسا نے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ وہ اس کا احتجاجی انداز بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ سیز فائر نہیں ہو سکتا؟
اس کا پھولا منہ دیکھ کر بولا، بات مت کریں مجھ سے آپ۔ وہ گیر لہجے میں بولے، کیوں؟ اسفنیار کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیوں نہ کروں؟ وہ لبوں کو بھینچے ملائمت بھرے انداز میں بولا، جو کچھ دیر پہلے تک کس قدر الجھا ہوا تھا۔ کیونکہ آپ مجھے وہاں سے زبردستی اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ وہ غصے کے مارے لال انگار ہو رہی تھی۔ صبح سے وہی تھی۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ وہ مستعدی سے گاڑی چلاتے ہوئے برجستہ بولا، جس نے کوئی اندیا نہ دیا۔ ہاں کہا تھا، آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، اتنی زور سے میرا بازو جکڑا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب پر اسفندیار ولی خان نے اس کے بازو کو اسکرین سے نظریں ہٹا کر سرسری سا دیکھا تھا، جو اسے فل سلیوز کے اوپر سے ہی ایسے سہلا رہی تھی جیسے اسے اب بھی تکلیف ہو رہی ہو۔ اس زیر لب مسکرایا تھا۔ اس نے گاڑی کو سگنل پر بریک لگائی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری میری جان۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ جھکا تھا جس نے منصب مجید کے نازک شانے پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی تھی، جو بڑے آرام دہ حالت میں بیٹھی اس سے کب سے لڑ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیدھے ہو کے بیٹھے۔ وہ اسے بے خود ہوتا دیکھ کر گھبرا کے بولی، جس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اسفند نے کندھوں کو جھکایا تھا، جو اس کے چہرے کے بدلتے موسموں کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے احساسات بالکل بھی چھپانے نہیں آتے تھے۔ اس نے منصا کے نازک ہاتھ کو اپنی مضبوط ہتھیلی میں قید کیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر گیئر بدلنے لگا۔ شاید اسے کوئی خاص شگف تھا منصا مجید کا ہاتھ تھام کر ڈرائیونگ کرنے کا۔ اب نے بلال کو کیوں مارا؟ کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ منصا کی آواز نے خاموشی کو چیرا تھا، جو سخت بدمزہ ہوا تھا بلال کے ذکر پر۔ شاید اسے کوئی بیر تھا خدا واسطے کو اس شخص سے، جس کی پہلی ملاقات ہی اسے کوئی اچھا تاثر نہ دے سکی تھی، جس میں منصا اس شخص کی خود نزدیک ہوئی تھی۔ کیا یہ وجہ کم نہیں کہ اس نے تمہیں چھوا؟ اس کا انداز پتھریلا تھا، جس کا یہ سخت ناپسندیدہ ٹاپک تھا، مگر منصا کی آنکھوں میں پنپتے سوالوں کو دیکھ کر وہ اسے جواب دینے پر مائل ہوا تھا۔ لک منصا، میں چاہے جتنا مرضی بھی لبرل ہوں، مگر اپنی عورت کے معاملے میں بالکل ایک ٹپیکل مرد کی طرح ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولا، جس نے ایک بار پھر اپنی کھلی گفتگو پر اسے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ تمہیں کسی نازک آبگینے کی طرح سنبھال کے رکھنا میری سرشست میں شامل ہے۔ اس کا انداز بہت مسرور کن تھا۔ اور ڈرائیونگ کے دوران اس کے نازک ہاتھ پر اپنے سلگتے تشنا لب رکھ گیا، جو اس کی کالی شفاف شیشے جیسی آنکھوں میں خواب پر ہونا چاہتا تھا۔ منصا نے اس دشمن جاں کو بغور دیکھا تھا، جو ہو بہو اس کے خوابوں کے شہزادوں جیسا تھا، جو اسے کسی ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ اسے کیا بولتی؟ اس کے لفظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے، مگر وہ خود میں ہمت باندھتی ہوئی ایک بار پھر بولی، آپ کی ڈکشنری میں بھائی بہن کا ملنا بھی غلطی کے زمرے میں آتا ہے؟ وہ چپتے لہجے میں بولی، جو اسے آڑے ہاتھوں لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، بشرط ہے کہ وہ بھائی ہو تو۔ وہ لفظ کو چبا کر بولا، تو بلال میرا بھائی ہے۔ وہ تنک کر مضبوط لہجے میں بولی، جس کی بات پر اسفندیار ولی خان کے انابی گداس لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ ڈھر آئی تھی۔ جہاں تک مجھے تمہاری انفارمیشن ہے، تمہاری اس چڑیل بہن کے علاوہ اور کوئی سبلنگس نہیں۔ وہ نرم و ملائم انداز میں بول، تو پھر آپ کی انفارمیشن انتہائی ناکارہ ہے۔ بلال میرا دودھ شریک بھائی ہے، جسے آج آپ نے اس غلط فہمی کی بنیاد پر مارا۔ اس نے کس قدر حیرت زدہ نظروں سے منصا کو دیکھا تھا، مطلب جسے وہ اپنا رقیب سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کا سالہ نے کیا؟ اسفند کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی، جس کی دماغی حالت پر منصا کو شبہ ہوا تھا۔ وہ سرد آہ بھر کے رہ گئی، جو اس کے چہرے پر اکتاہٹ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کچھ ہی لمحوں بعد ولی پیلس کی کارپوش میں گاڑی کو بریک لگائی تھی، جسے منصا نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کا اترنے کا فی الحال کچھ خاص موڈ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے تیور کیا تھے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایسے خاموشی اختیار کی وہ نیچے اترنے لگی، جسے اسفندیار کی آواز نے بریک لگائی تھی۔ میں اندر نہیں آ رہا، اس لیے خود سے لاپرواہی بالکل مت برتنا منصا۔ تمہارے پاس ابھی 3-4 گھنٹے ہیں،
سکون سے سو اور آرام کرو. میں ٹھیک 8 بجے تمہارے لیے گاڑی بھیجوں گا. میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. اس نے سہولت سے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے تو سوچا تھا واپسی پر تمہیں بھی جان سے ملوا دوں گا، مگر تم تو... اور آسانیت سے بولا. نہیں نہیں، میں جاؤں گی. وہ بے قراری سے بولے جس نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھا تھا. مجھے بی جان سے ملنا ہے اسفن. وہ برجستگی سے بولی. تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا سامان تمہیں سکینہ دے جائے گی. تم 8 بجے تیار رہنا. وہ اس کے ماتھے پر دہکتا لمس بخشتا اسے متحر کر گیا. وہ منہ کھولے اسفندیار ولی خان کو دیکھنے لگی جو رکا نہیں تھا. وہ جھکا تھا. ان کھلی گلاب سی پنکھڑیوں کی لطافت بھری نرمیاں خود میں سموئے. وہ اس کی جان آج نکالنے کے در پہ تھا، جو اسے فرار کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اسے اتنا ہی خود کے ساتھ باندھ رہا تھا. یہ چھوٹی سی پنشمنٹ ہے مجھے نہ بتا کر جانے کے لیے. وہ کچھ لمحوں بعد اس سے دور ہوا تھا. منسا کا سانس دھنکی کی مانند چل رہا تھا. وہ اس کے چہرے اور پلکوں کی لرزش کو بغور دیکھنے لگا، جن کے رنگوں کو دیکھ کر اس کا نگاہ ہٹا پانا مشکل ہو گیا تھا. اب اگر تم اگلے 1 منٹ میں نہیں اتری منسا، تو میرا ارادہ تمہیں اپنے ساتھ آفس لے جانے کا ہے. اس کی گمبھیر آواز نے منسا کا سکتہ توڑا تھا. اس کے مزید کچھ کہنے سے قبل وہ ہڑبڑا کے گاڑی سے باہر نکلی تھی. اس کی پھرتیاں دیکھ کر اسفندیار ولی خان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، جس کی زیرک نگاہوں نے اس کے اندر ہوتی تبدیلیوں کو اچھے سے محسوس کیا تھا، جو پہلے کی طرح اس سے لڑتی نہ تھی. شاید اس نے حالات سے بھاگنا چھوڑ دیا تھا. وہ معمول کی زندگی کے سفر پر چل نکلی تھی، جس میں منسا مجید کو اسفند ولی خان کے بھرپور ساتھ کی ضرورت تھی. وہ بھرپور نیند لینے کے بعد تقریباً 7 بجے کے قریب اٹھی تھی، جس نے اسفندیار ولی خان کے بھیجے گئے سوٹ کو ریجیکٹ کر کے ایک عام سے سوٹ پارٹی میں جانے کے لیے پہنا تھا، جسے گرینی نے سخت نظروں سے گھورا تھا. منسا بیٹا، یہ کیسا لباس پہنا ہے آپ نے؟ وہ اسے اتنی سادگی میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولی، جیسے انہیں خاص اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہو. وہ کلس کر رہ گئی. گرینی ٹھیک تو ہے. اس نے اپنے پہنے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا. بالکل بھی نہیں، آپ ہمارے خاندان کی اکلوتی بہو ہے منسا. بھلا کوئی یوں بھی جاتا ہے سر جھاڑ؟ وہ اسے گھرکتے ہوئے بولی. سکینہ، اسے 80 والا ڈریس دو جو اس نے بھجوایا تھا. گرینی نے حکم صادر کیا. پر گرینی وہ ساڑی ہے، میں نے کبھی نہیں کیری کی. اس نے احتجاج کیا جو سننے پر مائل نہ تھی، بالکل اپنے پوتے کی طرح جو اس پر پیار بھری دھونس جما رہی تھی. کوئی بات نہیں، سب کو زندگی میں پہلی بار ہی کرنا پڑتا ہے. ویسے بھی آپ کا شوہر ایک مضبوط انسان ہے، بھروسہ رکھیے، گرنے نہیں دے گا. انہوں نے بات کو مزاح کا انداز دیا تھا، جن کی خواہش منسا کو عجیب لگی. اس کے لیے اس لباس کو پہننا جوخم سے کم نہ تھا، مگر وہ انکار کر کے خود سے ان کو بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی. اس سے سعادت مندی سے ان کی بات مان لی. ساڑی پہن کر اس نے خود کو آئینے میں اکتاہٹ سے دیکھا تھا. کالی کتان کی ہاف سلیوز شرٹ کے ساتھ شفون کی ساڑی پہنے وہ گویا قیامت ڈھا رہی تھی. دیکھا یہ آپ پر کتنی جچ رہی ہے؟ گرینی نے اس کا عکس آئینے میں بغور دیکھا تھا جو ان کی بات پر دل سے قائل ہوئی تھی. سکینہ، بیوٹیشین کو اندر بھیجو. وہ ہاتھ میں قیمتی پتھر کا سیٹ تھامے مصروف سے انداز میں بولی. نو نو گرینی، یہ زیادہ ہو جائے گا پلیز. وہ یکدم گھبرا کر بولی. بالکل بھی نہیں، ہم اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. اسے خاموشی کے ساتھ یہاں بیٹھیے اور اپنا میک اوور کروائیے. منسا کو آج گرینی شفقت چیمہ سے کم نہیں لگ رہی تھی. وہ دل ہی دل میں ابلتے پھپولوں کو پھوڑتی ہوئی خاموشی سے کرسی پر بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر بیوٹیشین کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا، جو مسلسل اس کو ٹوک رہی تھی. کچھ ہی دیر میں منسا کے بے تحاشا انکار کے باوجود اسے اسموکی آئز کے میک اپ کے ساتھ ہلکی پنک نیچرل کلر کی لپسٹک لگوانے پر مانتے ہی بنی، جو تلی ہوئی تھی اسے لال لپسٹک لگانے پر. اس کے لمبے گھنیرے بالوں کو اس نے اسٹریٹ کیے سادگی سے کھلا چھوڑ دیا. جویلری کے نام پر اس نے کانوں میں قیمتی پتھر کے چھوٹے ٹاپس پہنے، جس سے اپنا حق کسی کلاؤن سے کم نہ لگ رہا تھا. تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟
امید ہے اچھی لگے گی. باتیں مت سنائیے گا اور تبصرے کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. روزی کے ساتھ وائس اوور کیا ہے میں نے, شدید روزہ لگوا دیا آپ لوگوں نے مجھے صبح صبح, پر میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا بس. اور اس کے ساتھ آپ کو دوسری ایپیسوڈ بھی ملے گی آج ہی, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. RS ریشب کی طرف سے.